اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائر ویلیو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بحیرہ اسلام آباد کے زیر اہتمام تجوید القرآن کورس کے اختتام پر ہم نے کچھ فقہی اور اہم مسائل پر رہنمائی دینے کے لیے چند دروس کا اضافہ کیا ہے، جن میں آج کا موضوع نماز میں طہارت اور اس کے مسائل، سجدہ تلاوت، سجدہ سہو، نماز قصر، قضا نماز کے متعلق ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں نماز اور اس کی طہارت کے حوالے سے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور اہم رکن ہے جسے کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نماز نہ پڑھنے کو منافقت کی نشانی قرار دیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر اس اہم فریضے کو نبھانے کی سخت تاکید کی گئی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی، بلکہ سیدنا علی امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی حدیث صحیح کے مطابق آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ۔ جہاں نماز ضروری ہے تو نماز کو قائم کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثلا نماز میں طہارت کی اہمیت یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز میں طہارت کی اہمیت، الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ صفائی اور پاکیزگی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو نجاست غلیظہ اور خفیفہ دونوں سے پاک ہو۔ نجاست غلیظہ کیا ہے؟ وہ نجاست جو ناپاک ہونے میں سخت اور زیادہ ہو، مثلا انسان کا پیشاب، پاخانہ اور منی، جانوروں کا پاخانہ، حرام جانوروں کا پیشاب، انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب اور سور کا گوشت، ہڈی، بال، مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ وغیرہ۔ نماز میں طہارت کی اہمیت کے حوالے سے نجاست کی کچھ اقسام ہیں۔ نجاست خفیفہ، وہ نجاست جو ناپاک ہونے میں ہلکی اور کم ہو، مثلا حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں، چیل، گدھ کی بیٹ۔ نجاست حقیقی، نجاست غلیظہ اور خفیفہ دونوں کو نجاست حقیقی کہتے ہیں۔ اور نجاست حکمی، وہ نجاست جو دیکھنے میں نہ آئے مگر شریعت سے ثابت ہو، مثلا بے وضو ہونا، احتلام یا جماع وغیرہ کی وجہ سے غسل کا فرض ہونا۔ حدث اکبر، جب مرد عورت پر احتلام یا جماع کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے، یا عورت حیض و نفاس سے فارغ ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ اور حدث اصغر، وضو ٹوٹ جانے کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ اسی طرح جہاں حدث اکبر اور حدث اصغر کا
جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے، جہاں نماز میں جسمانی طہارت کی جو ہے وہ اہمیت ہے، وہیں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دماغ، اپنے حواس، اپنے بدن اور اپنے دل کی طہارت بھی حاصل کرے۔ نماز کے فرائض 6 ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا، قرات یعنی قرآن حکیم پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ اخیرہ یعنی پوری نماز پڑھ کر آخر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یعنی تنہا نماز پڑھنے والے یا باجماعت نماز میں امام کے لیے۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کو کسی اور سورت سے پہلے پڑھنا۔ قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ قعدہ اولیٰ یعنی 3-4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے برابر بیٹھنا، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ امام کا نماز فجر، مغرب، عشاء، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کے وطروں میں بلند آواز سے قرات کرنا، اور ظہر و عصر کی نماز میں آہستہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز ختم کرنا۔ نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ عیدین کی نمازوں میں زائد تکبیریں کہنا۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ سجدہ سہو قصداً ترک کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ بعض چیزیں ایسی اور اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے، انہیں مفسدات نماز کہتے ہیں، یعنی نماز کو فاسد بنانے والے اعمال درج ذیل ہیں۔ نماز میں بات چیت کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، درد اور مصیبت کی وجہ سے آہ و بکا کرنا یا اف کہنا، لیکن جنت و دوزخ کے ذکر پر رونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، کسی کی چھینک پر یرحمک اللہ یا کسی کے جواب میں یہدیکم اللہ کہنا، بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، دیکھ کر قرآن پڑھنا، کھانا پینا، عمل کثیر یعنی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے، نمازی کا اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا، قہقہ کے ساتھ ہنسنا۔ اسی طرح بعض آیات طیبات قرآن کریم میں ایسی ہیں جن کو سننے کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، تو قرآن کریم میں 14 آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت کرنے سے یا کسی کے سننے سے فوراً سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ تلاوت والی سورت کی تلاوت فرماتے تو سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ نماز سے باہر سجدہ تلاوت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی دل سے نیت کرے، بعد ازاں ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلا جائے، اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ اگر بیٹھنے کی حالت میں سجدہ تلاوت کیا تب بھی ادا ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت سننے یا تلاوت کرنے کے بعد فوری ادا کرنا بہتر ہے، لیکن تاخیر ہونے کی صورت میں بعد ازاں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔
سجدہ سہو بعض دفعہ نماز میں کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو، اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو سجدہ سہو واجب ہونے کا اصول یہ ہے کہ نماز کا کوئی واجب چھوٹ جانے سے یا فرض کی تاخیر سے یا واجب کی تاخیر سے یا واجب کے تکرار سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں پوری اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھے بغیر دائیں طرف ایک مرتبہ سلام پھیر کر 2 سجدے کر لیے جائیں، اور ہر سجدے میں حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اور سجدے کے بعد پھر بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان سفر میں ہے تو وہ قصر نماز ادا کرے گا، تو سفر میں 4 رکعت فرائض والی نمازوں ظہر، عصر اور عشاء کو نصف کر کے پڑھنا قصر کہلاتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 رکعت فرض کی جگہ 2 پڑھو۔ اگر آپ 92 کلومیٹر سفر کر کے کہیں جاتے ہیں تو وہاں 15 دن سے کم رہنا ہے تو آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ جب آپ گھر سے نکلیں گے تو نماز قصر شروع ہو جائے گی۔ جب آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس کے مضافات سے نکلیں گے تو وہاں سے قصر جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اگر اکیلے پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے، اور اگر جماعت مقیم امام کروائے تو اس کے پیچھے پوری پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح جس انسان کی نمازیں قضا ہو جائیں تو ان کو کیسے ادا کرے؟ تو قضا نماز 3 مکروہ اوقات کے علاوہ ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ وہ 3 اوقات درج ذیل ہیں: طلوع شمس، استواء شمس یعنی نصف النہار، غروب شمس۔ قضا نماز کی نیت میں ضروری ہے کہ جس نماز کی قضا پڑھی جا رہی ہے اس کی مکمل تعیین کی جائے، یعنی فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں، مثلا پچھلے جمعہ کے دن کی فجر کی نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں۔ البتہ اگر یاد نہ ہو یا فوت شدہ نمازیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس طرح متعین کرنا مشکل ہو تو اس طرح بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ مثلا جتنی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا مثلا جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح یوں بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے سب سے آخری ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ قضا نمازوں میں صرف فرض پڑھنے ہوتے ہیں، سنت نہیں۔ البتہ نماز وتر واجب ہے، اس لیے عشاء کی قضا کرتے ہوئے وتر کی قضا بھی لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔